سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے خزانے کو 730 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور حیران کن چیز یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ادارہ بن چکا ہے۔ کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ اب بھی کتنا بڑا ہے۔ پہلی تو یہ چیز دیکھنے کی ہے، فائنینشیل سیکٹر، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، سپورٹس، شپنگ، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ، مائننگ، آئل اینڈ گیس، پاور، انڈسٹریل اسٹیٹس، ٹریڈنگ اینڈ مارکیٹنگ اور کچھ مسلینیس۔ تو پہلی تو یہ چیز سوچنے کی ہے۔ یہ کتاب میں نے سب سے پہلے 2013 میں نے ہی لکھی تھی۔ 2010 میں جب میں حکومت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمیں تو ڈیٹا ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر ہم نے اس ڈیٹے کو کنسالیڈیٹ اس لیے کیا کہ پتہ تو چلے کہ یہ 87 کمرشل انٹیٹیز ہیں، 87 ہی آئی تھنک اس کی سبسڈریز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو باقی انٹیٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ایز نان پروفٹ، ہمارے پھر اسٹیٹ کے دوسرے ادارے، یہ ملا کے آئی تھنک 203 یا 204 کے قریب انٹیٹیز بنتی ہیں۔ اس وقت سے ہم لگاتار پھر 3-4 کتابیں لکھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو کتاب چھپی ہے یہ ود ڈفرنس آف 20-21-22 کا ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے نا، یہ بھی IMF کا بینچ مارک بنا تو ہم نے یہ ڈیٹا جا کے اکٹھا کیا۔ ناؤ جسٹ لک ایٹ کہ یہ کتنا بڑا اس وقت لاس میکنگ سیکٹر ہے جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے۔ اس سے شروع کیجئے، اس وقت سے آج تک یہ کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے۔ اور ایک تو میں اس وقت کہتا تھا کہ ہم یہ لکھتے ہیں، اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی چیزوں کا خود معلوم ہونا چاہیے۔ ڈسکوز ور آلویز دا بگیسٹ لاس میکرز۔ جینکو کی انفیشنسیز تو ہم لکھ بھی نہیں پاتے، اس میں ایک علیحدہ قسم کی انفیشنسیز ہیں۔ سرکولر ڈیٹ کا بلڈ اپ ایک علیحدہ چیز ہے۔ سوئی گیس کمپنیز میں 2100 ارب کا سرکولر ڈیٹ پچھلے کچھ سالوں میں بلڈ ہو گیا۔ This is the state of the affair, the biggest reform and the most emergent reform in Pakistan. Nothing to do with IMF. لیکن خاقان صاحب، یہ ironically PIA is not the biggest loss maker، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں پہنچا رہا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو نجکاری کی وزارت ہے اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ آپ نے انالیسس کرنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو کہ بالکل مینیجیبل نہیں رہے۔ یہاں پر تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسٹیل مل کی جو بات ہوتی ہے وہ 15 منافع کمانے والے اداروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ تو یہ فیکٹس ہمیں غلط پتہ چلے ہیں، یہ کیا سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرف ٹریجیکٹری جا رہی ہے پھر؟ نہیں دیکھیں، اس میں بھی بڑی سوچ بچار کی بات ہے۔ 2006 میں پہلی بار پاکستان اسٹیل مل جو تھی وہ بکنے جا رہی تھی، اینڈ یو نو there was a court decision and we could not sell it۔ تب سے لے کے اب تک وہ اسٹیل مل بند ہو چکی ہے۔ اس اسٹیل مل کی اب بھی جو تنخواہیں ہیں وہ اسٹیٹ پے کرتی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کارپوریٹ ادارے ہیں، نقصان ہو گیا، بند ہو گئی، اونر کوئی بھی ہو اس کا، آپ اس کو بند کیجئے اور لوگوں کو گھر بھیجئے، پر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے۔ اب آپ نے بالکل ٹھیک یہ بات رکھی۔ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ علیحدہ پرائیویٹائزیشن ڈویژن سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ وہ کیوں بنایا گیا؟ وہ اس لیے بنایا گیا کہ ہم میرٹ بیسڈ چیئر پرسن لائیں اس میں جو کارپوریٹ چیزیں سمجھتا ہو۔ یہ میں نے لکھنا کیوں شروع کیا جب میں فائنانس ڈویژن میں کام کرتا تھا؟ اس لیے کہ کوئی اور لکھ نہیں رہا تھا۔ پھر متواتر میں لکھتا رہا یہ رپورٹس، اور مجھے خوشی ہے کہ اب IMF نے ہمیں کہا کہ آپ یہ لکھ دیجئے، اور افسوس اس بات کا ہم کسی کے کہنے پہ یہ رپورٹ لکھ رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو پہلے تو ایک آئیڈیل ادارہ بنائیے جو کہ ایک چیئر پرسن سے لے کے HR ایکسپرٹس، فائنانس ایکسپرٹس، آئی تھنک کہ اگلے 5 سال میں حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھی بات مزمل سامنے رکھی ہے، وہ صرف اداروں کی نجکاری نہ کرے بلکہ وہ تیار کرے ان اداروں کو نجکاری کے لیے، بیکاز ان میں کافی قباحتیں آتی ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بہت کوشش کی، اینڈ آئی یوزڈ ٹو ورک کلوزلی ود دی پرائیویٹائزیشن کمیشن۔ ہم نے اداروں کو تیار بھی کیا، PIA کو بھی ہم نے تیار کر لیا تھا۔ آپ یقین کیجئے وی ور موونگ اہیڈ ود PIA آلسو۔ PIA کی جو بائیفرکیشن کی اب سٹوری ہے یہ 2016 میں بھی ہم نے لکھ دی تھی، بٹ انفارچونیٹلی ایونٹس اوور کیم دا سچویشن اور ہم نہیں کر پائے۔ خاقان صاحب ابھی دیکھیں نا، PIA کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 97.5 بلین روپیز کا خسارہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں PIA تو چلیں ڈسکس ہوتا رہتا ہے، آپ نے بھی اس کی بات کی، پاور سیکٹر پرائیورٹیز میں ہے بھی یا نہیں؟ آئی تھنک کہ پاور سیکٹر اتنا بڑا کام ہے اس پہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ پہلے صوبوں کو دے دیں، پھر وہ ڈیسیجن واپس ہوا، پھر اب ڈیسیجن یہ لیا جا رہا ہے کہ کیا مینجمنٹ کنٹرول دیا جائے کہ آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کی جائے۔ میں اب بھی بڑا کلیئر ہوں کہ PIA
एनर्जी, ये दो ऐसे अदारे हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन को खुद समझ के इसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ेगी इनकी। अभी जैसे 260 अरब की रीस्ट्रक्चरिंग एक पीआईए में करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज वो लाइबिलिटी हुकूमत के पास पड़ी हुई है। इसी तरह पावर सेक्टर में बहुत से इश्यूज हैं। मसलन मैं आपको एक इशू बताऊं मुजम्मिल, जिसकी अब भी बात होती है, वो ये कि जी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर नहीं है। सो आई रिमेंबर हैविंग दिस इशू। अब उस इशू को हमने उस वक्त कैसे डील किया? हमने कहा कि हम प्रॉपर्टीज नहीं बेचेंगे, ये हम एक एसपीवी में डाल देंगे एंड वी विल लीज इट टू द बायर। द बायर विल स्टिल टेक ओवर, पर हम 99 साल की लीज दे देंगे, हमें अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। बट दिस वर्क कैन ओनली बी डन, मुजम्मिल मैं बार बार कहता हूं कि दीज इंस्टीट्यूशंस वर बिल्ट टू ब्रिंग प्रोफेशनल पीपल, pay them well and get the job done. ये अब तक हम शायद कर नहीं पा रहे। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऑपरेशंस जब तक कमर्शियल हाथों में, एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगे, रेगुलेटर उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेगा और हुकूमत पॉलिसी साजी में नहीं आएगी, ये चीज ठीक नहीं होगी। साहब लेकिन देखिए ना, ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस ओजीडीसीएल की अगर हम बात करें तो वो 100 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट आर दे डूइंग सो राइट जो कि कोई और नहीं कर रहा? Excellent question, Muzammil. The answer to that is कि maybe अगर हम उसमें जाके रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम उनकी अशारिये देखेंगे तो आप शायद ये कहेंगे कि कंपेयर टू कमर्शियल अदर अदारास ऑफ अ सिमिलर नेचर इन द वर्ल्ड, आर दे डूइंग रियली दैट गुड? मे बी दे आर। सो वहां पे जो बात हमें देखने की है कि क्या वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उनकी और बेहतर हो सकती है, क्या वो स्टेट में रह के कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू सी। सो ये तो सारा एनालिसिस अगेन इट लाइज आई थिंक स्क्वायरली विद द प्राइवेटाइजेशन कमीशन कि वो सारा ये एनालिसिस करके सामने रखे। ये दिस इज द काइंड of hard work that we have to do। अरबों डॉलर के ये हैं एसेट्स जो हुकूमत के पास हैं। इसमें दो मिसालें आप ये देखिए कि आपने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज किया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत शायद आप कहेंगे कि बहुत ही एक्सीलेंट चीज क्रिएट हो गई, पर कोई आपसे आके कंप्लेन ये करता है कि मुझे मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आया है? नहीं करता ना। बिजली के बिल का हर कोई आपको कंप्लेन करता होगा। गैस के बिल का मैं अब ट्वीट्स देखता हूं क्योंकि अभी बड़ा है, तो बहुत ही हमारे प्रोफेसर जो हैं वो कह रहे हैं कि देखें जी गैस के बिल कितने आ गए। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो नॉन कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं और वो गवर्नमेंट के पास ऑपरेशंस में हैं। बैंकों को प्राइवेटाइज किया, वरना सोचिए 4 बैंक अगर हमारे पास होते और नुकसान कर रहे होते और कोई कंपेटिटिव बिहेवियर ना होता तो हम कहां खड़े होते? सही। खाकान साहब लास्टली, बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट, आप ये बताइए कि अब इलेक्शन में भी पाकिस्तान जा रहा है और 8 फरवरी की तारीख भी है, अगर होते हैं एग्जीक्यूट इस तरह से, ये लॉन्ग स्टैंडिंग इल्स हैं, पीआईए हो, स्टील मिल हो, क्या रिफॉर्म करनी चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट को? नेक्स्ट गवर्नमेंट को एक तो ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, सरकार में ना इतनी सलाहियत है और ना ही उसका माइंडसेट है, ना ही मिजाज होता है कि वो कमर्शियल डिसीजंस ले सके और इनको चला सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके हम कभी भी कामयाब नहीं हो सके। मैंने खुद कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके बनाए हैं एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि आई डोंट थिंक जब तक किसी का स्टेक नहीं होगा इनमें, जब तक किसी के पैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे, किसी का नुकसान या फायदा नहीं हो रहा होगा। सो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक आला अदारा बनाए, उसमें एक अच्छी टीम लाए और इन सब की सर्जरी करे, इनको तैयार करे अच्छी तरह एंड देन ऑफलोड करना शुरू करे। ऑफलोड करने के 3 तरीके हैं, थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू प्राइवेटाइजेशन, थ्रू इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स। बहुत पावर्स आ गई हैं इस वक्त ये काम करने की। आई रियली होप वी कैन डू दिस। सही।